بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں بھائیوں۔ پانی کو جیسے جیسے گرم کیا جاتا ہے تو اس سے آبی بخارات بنتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کل ایک ایشو ہے موسمیاتی تبدیلی کا، جسے کلائمیٹ چینج بھی کہتے ہیں اور اس طرح گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اثرات ہیں بارش پہ اور پانی پہ۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بارش پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے جب زمین گرم ہو اور دریا گرم ہو، اس طرح پانی کے جو دوسرے ذخیرے ہیں وہ بھی گرم ہو اور تیز دھوپ ہو، تو لازمی بات ہے کہ اس گرمائش کی وجہ سے، اس حرارت کی وجہ سے اس میں آبی بخارات بنیں گے اور زیادہ بنیں گے۔ آبی بخارات آگے جا کر اوپر جا کر پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور بہت اوپر جا کے اس سے بادل بھی بنتے ہیں، اور بادلوں میں یہ قطروں کا فارم اختیار کرتے ہیں، یہ سارا پانی جس کو آبی بخارات بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش برستی ہے۔ اسی وجہ سے یعنی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی درجہ حرارت میں زیادتی کی وجہ سے آئندہ زندگی میں شاید بارش بھی زیادہ برسے۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آئے گا زمین پہ، یعنی زیادہ پانی برسے گا زمین پہ۔ جب پانی زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے سیلاب بھی زیادہ آئیں گے۔ یہ توقعات ہیں، یعنی پریڈکشنز ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اور جتنے بارشیں بھی زیادہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ برف باری بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی برف باری کے نتیجے میں بہت زیادہ ریزروائرز بن جاتے ہیں برف کے۔ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح فرماتے ہیں، یعنی اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم اس میں کوئی اختیار ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حالات جس طرح ہے دنیا کے، تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی پریڈکشنز یہی ہے کہ 1 سینٹی گریڈ کے مقابلے میں آبی بخارات میں 7% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی اگر گرمی میں 1 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو جائے تو آبی بخارات میں یعنی ہوا میں نمی کا اضافہ 7% کے حساب سے ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کی اس بڑھوتری کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافے سے 1 to 2% اضافہ ہو جائے گا بارش برسنے میں۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں بعض جگہوں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے اور بعض پہ کم، لیکن جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں ان کے لیے تو بارش ایک نعمت ہے، لیکن جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ لازمی بات ہے کہ واٹر کا لیول یعنی پانی کا لیول اوپر جائے گا، اور پانی زیادہ جمع ہو جائے گا، تو حد سے زیادہ پانی بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی دوستوں بھائیوں، جب سیلاب آتا ہے تو اس کے برے اثرات اور بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو مطلب یہ مال اور جان اور اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا بھی ضیاع بھی ہے، اور اس کے لیے نقصان دہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر کوالٹی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی صحت پر بھی اس کے برے اثرات ہیں، اور جو سمندری یا آبی ماحول ہے اس پہ بھی اس کے برے اثرات وہ مرتب ہوتے ہیں۔ پانی کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے مچھلی ہو یا کوئی جو بھی چیز ہے، اس کے لیے بھی یہ پانی پھر نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی میں وہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے یا جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور جس طرح یہ پیسٹی سائڈز ہیں، یعنی کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اسی سیلابی پانی کی وجہ سے پورے پانی میں گل مل جاتا ہے، اور اس کے بھی برے اثرات پر ہیں۔ اسی طرح نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، یعنی دوسرے دھات ہیں، دوسرے مرکبات ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جن کا بہت برا اثر ہوتا ہے انسانی صحت پر یا جانداروں کی صحت پر، اور جانداروں کو پھر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کا جینا دوبارہ ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے ہم سب پر۔ یہ تو صرف پریڈکشنز ہیں اور جو حالات ہیں اسی کو دیکھ کر پھر یہ بتایا جا سکتا ہے، یا چاہے یہ صحیح ہو یا غلط ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جس طرح سچویشنز ہیں، حالات ہیں دنیا کے، تو اسی کے مطابق باتیں کی جاتی ہیں۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے سب ساری چیزوں کو چلاتا ہے، اور پوری جو دنیا ہے اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ واٹر سائیکل اگر نہ ہو تو بھی ہماری زندگی اجیرن ہوگی، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو واٹر سائیکل بھی ہماری زندگی کے لیے بہت لازمی ہے اور بہت ضروری ہے، اس کا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز میں ایک اعتدال رکھنا چاہیے، اور اسی اعتدال کے نتیجے میں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حرکت کرتی ہیں۔